پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ہے ایک شیر اور خرگوش کی۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزے کی کہانیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت جنگل تھا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا بوڑھا لیکن سست شیر رہتا تھا۔ شیر چونکہ بوڑھا ہو چکا تھا، اب وہ اپنا شکار آسانی سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ جنگل کا بادشاہ ہونے کے ناطے شیر نے جنگل کے سب جانوروں کو بلایا اور کہا، اب میں خود چل کر تمہارا شکار نہیں کروں گا، بلکہ ہر روز تم خود میرا شکار بن کر باری باری میرے پاس آؤ گے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں پورا جنگل تباہ و برباد کر دوں گا۔ تمام جانور شیر سے ڈرتے تھے۔ ڈر کے مارے تمام جانوروں نے حامی بھر لی اور کہا، شیر کا شکار روز بھیج دیا کریں گے۔ سب جانوروں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ شیر کے پاس باری باری جائیں گے۔ روز ایسا ہی ہونے لگا، جانور باری باری شیر کے پاس جانے لگے اور شیر بہت خوش تھا۔ وہ اب آسانی سے جانوروں کو پکڑتا اور کھا جاتا۔ شیر کے بہت مزے تھے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن خرگوش کی باری تھی۔ خرگوش بھی جلدی سے شیر کی غار تک جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ خرگوش جان بوجھ کر دیر سے شیر کی غار میں پہنچا۔ شیر بھوکا تھا۔ خرگوش کو دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ گرج کر بولا، اوئے خرگوش، تم اتنا لیٹ کیوں آئے ہو؟ خرگوش نے بڑی ڈرامہ بازی کرتے ہوئے کہا، اے جنگل کے راجا، اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ مجھے تو آپ ہی عزیز ہیں، اس لیے آپ تک پہنچتے ہوئے دیر لگی۔ مجھے راستے میں ایک اور شیر مل گیا تھا جو آپ سے بھی بڑا ہے۔ وہ مجھے کھانا چاہتا تھا۔ وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں بڑی مشکل سے چھپتے چھپاتے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ شیر کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ شیر کہاں سے آ گیا؟ میرے تو مزے ہو رہے تھے۔ اس دوسرے شیر کی وجہ سے میرا سارا کام بگڑ جائے گا۔ کیوں نہ میں پہلے اس دوسرے شیر کا کام تمام کر دوں۔ اس نے دھاڑتے ہوئے خرگوش سے پوچھا، کہاں ہے وہ شیر؟ مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ خرگوش نے ڈرتے ڈرتے کہا، جنگل کے راجا، میرے پیچھے پیچھے آئیے۔ شیر اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ خرگوش ایک پرانے کنویں پر پہنچا اور بولا، جنگل کے راجا، دوسرا شیر اس کنویں میں رہتا ہے۔ بے وقوف شیر نے کنویں میں جھانکا تو اسے اپنا ہی عکس نظر آیا۔ وہ اونچی آواز میں دھاڑا۔ جواب میں اسے دوسرا شیر دھاڑتا ہوا نظر آیا جو اس کا اپنا ہی عکس تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنی ہی آواز کی گونج سنائی دی جو اس جیسی تھی۔ شیر کو غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ واقعی یہ دوسرا شیر ہے۔ اس نے اس شیر کو ختم کرنے کے لیے اس پر حملہ کرنا چاہا اور جلدی سے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور پانی میں ڈوب گیا۔ یہ شیر کا انجام تھا۔ جنگل کے تمام جانور خوش ہو گئے اور دوبارہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں
یہ سبق ملتا ہے جسمانی طاقتور سے زیادہ عقل مند طاقتور ہوتا ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔